اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لو، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ انتہائی خاص وظیفہ ہے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ جو شخص اس کو کرے گا اللہ کے حکم سے نعمتوں کی فراوانی اس پر ایسے کھول دی جائے گی، ایسے اللہ کرم فرمائیں گے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ ہیرے، موتی، جواہرات بن جائیں گے۔ ایسی خاصیت رکھنے والا وظیفہ ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے چاہے تو سونا بنا لے، چاہے تو ہیرا بنا لے۔ ایسی خاصیت رکھنے والا وظیفہ انشاءاللہ تعالی اس کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے والے کی کبھی بھی کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو قبول نہ ہو۔ ایسا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ 100% کام کرنے والا وظیفہ ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس کو جو بھی اپنے عمل میں لائے گا اللہ کے حکم سے اس پر رزق کی فراوانی ہوگی، اس پر برکت کے دروازے کھل دیے جائیں گے، اس پر ایسے کرم نوازیاں ہوں گی جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا سونا بن جائے گا، چاندی بن جائے گا اور ہیرے جواہرات بن جائیں گے۔ اللہ اس کو تبدیل کر دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جس طریقے سے وظیفہ بتاؤں گی اس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے کہ روزانہ 2 نفل نماز صلاۃ الحاجت سے پڑھنے ہیں۔ 2 نفل پڑھ کر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھ لینی ہے، جو کہ آیت کریمہ ہے۔ بس اتنا آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین کو بھی ساتھ آپ نے ملا لینا ہے۔ یہ 2 آیتیں آپ نے ملا کر پڑھ لینی ہیں، ان کی ایک تسبیح کر لینی ہے۔ اللہ کے حضور میں اللہ کا شکر ادا کرے، جس حال میں بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سے اپنی حاجت جو بھی مسئلے مسائل ہوں وہ اللہ سے ڈسکس کرنے چاہیے۔ اللہ کے سامنے اپنے تمام تر مسائل رکھ دینے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں میں ان کو بانٹوں، لیکن کوئی مانگنے والا ہے ہی نہیں جو یقین کے ساتھ مانگے، جو اس کو شکر گزاری کے ساتھ مانگے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں نعمتوں کو تم پر زیادہ کر دوں گا، فراوانی کر دوں گا، تم پر تمہاری نعمتیں کھول کر رکھ دوں گا۔ اللہ تو خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ میرا شکر ادا کرو۔ تو یہ وظیفہ اس لیے خاص وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بھی شیئر کروں گی جو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پورا اترتا ہے، اور آپ کو خود اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو یہ وظیفہ ضرور اپنی زندگی میں لائیے، 2 نفل صلاۃ الحاجت کی پڑھیے، اس کے بعد ایک تسبیح یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھ لیجئے، ساتھ میں 101 مرتبہ یا رزاق کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو پڑھ لیجئے اللہ کے حکم سے۔ پھر جو بھی مطالبہ اللہ سے کریں گے، میں نے آپ سے جو ذکر کیا ہے، اللہ آپ کی رزق کی روزی میں برکت فرمائیں گے، برکت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے سونا چاندی بن جائے گی۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ واقعہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے جس کا وظیفہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ اللہ ہماری امت تک وہی واقعات ہم تک پہنچاتا ہے جس کی اہمیت
بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، کلام اللہ تھے، بے شک وہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو ان کے دور میں ایک نہایت مفلس انسان، اتنا مفلس کہ اس کے پاس نہ رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پہننے کو کچھ ہے، اتنا مفلس ہے کہ زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اس نے مٹی میں اپنے سطر کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزرتے ہیں تو ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، تو اللہ سے کلام کیا کر، میرا ایک مطالبہ اپنے رب کے سامنے رکھ، اسے پوچھ کہ کیسے میرے حالات بدلیں گے، میں مفلسی میں سے تنگ آ چکا ہوں، کیسے میرے حالات بدلیں گے، کہ میرے حالات اللہ سے کہیے کہ بدل دیجئے اور مجھے کچھ پوچھ کر بتائیے کہ میں کیا کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سنتے رہے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب آگے آتے ہیں تو ایک اور شخص ان کو ملتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ میرے پاس رزق کی فراوانی ہے، میرے پاس بہت زیادہ رزق ہے، اتنا رزق ہے کہ مجھ سے سنبھالنے میں ٹینشن پریشانی ہے کہ میں اس رزق کو کیسے سنبھالوں، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا کم ہو جائے۔ اللہ پاک اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ مجھے کچھ بچائیے، میں کیا ایسا کون سا کام کروں کہ میرے رزق میں کمی آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور اللہ کے پاس جب پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دونوں کے مسائل کو رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جو پہلا شخص آپ سے ملا ہے، جو غریب ہے، بیچارہ ہے، مفلس ہے، لاچار ہے، پہننے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، اوڑھنے کو بھی کچھ نہیں، اس سے کہیے کہ میرا شکر ادا کیا کرے، جب وہ میرا شکر ادا کرے گا تو میں اس کے حالات بدل دوں گا۔ اور جو دوسرا شخص آپ سے ملا ہے، جس نے کہا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ رزق ہے، رزق کی فراوانی ہے، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کم ہو جائے، تو آپ اس سے کہیے کہ میری ناشکری کیا کرے، تو ناشکری کرنے سے اس کے رزق میں کمی آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اس آدمی سے جس کے پاس دولت کے انبار ہیں، اس سے ملے ہیں، اس سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے بارے میں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس وقت اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، انار کھا رہا تھا اور اس نے ابھی انار توڑا ہے، ایک دانہ منہ میں ڈالا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ناشکری کرو۔ اس نے کہا کہ میں اس رب کریم کی ناشکری کیسے ادا کروں جو مجھے اتنا رزق عطا کرتا ہے۔ ابھی یہی کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ انار نیچے گرا اور ہیرے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے، اس کے شکر سے اللہ نے اس کے ہاتھ میں جو انار تھا اس کو بھی ہیرے میں تبدیل کر دیا۔ اس آدمی کے پاس آئے، اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کر، میں تیرے حالات بدل دوں گا۔ اس نے کہا شکر کس بات کا ادا کروں، شکر کس بات کا میں ادا کروں، میرے پاس ہے ہی کیا، میں کس کا شکر ادا کروں۔ ابھی یہی کہنا تھا کہ جو زمین میں جس مٹی میں وہ لت پت اپنے سطر کو ڈھک کر لیٹا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت زیادہ پسند ہے، شکر ادا کرے اللہ کا ہر حال میں الحمدللہ۔ حضرت اقدس رضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ پر کیسے بھی حالات آئیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرے، تو اللہ کے شکر کا یہ نتیجہ ہوگا کہ بے شک میں یہ آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، آپ کے حالات جیسے بھی ہیں آپ یہ وظیفہ کریں، خوشحال ہو جائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ زکوٰۃ دیں، اپنے مالوں کو حلال کریں، اللہ کے حکم پر جو ہے وہ اس کی تعمیل سے گزریں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ جس بھی حال میں ہوں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ وظیفہ جس طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کر لینا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ جو بھی اس نے
ہمیں عطا کیا ہے۔ پہلے تو اپنے جسم کی طرف دیکھیے اللہ نے کیسے بنائے ہیں، ایک ایک اعضاء کو آپ کے درست بنایا ہے۔ سب سے پہلا شکر تو یہ بنتا ہے کہ اللہ نے اپاہج نہیں بنا دیا، اللہ نے اندھا نہیں بنا دیا، اللہ نے بہرا نہیں بنا دیا۔ یا سب سے پہلا شکر تو اس بات کا کرنا چاہیے۔ دوسرا شکر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنا دیا، کوئی جانور نہیں بنایا۔ اللہ کے اختیار میں تھا آپ کو جانور بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل مکمل انسان بنایا۔ پھر اس کے بعد تیسرا شکر تو یہ بنتا ہے کہ آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، ایسی امت کہ ہر نبی کی خواہش کی کہ یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے، یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے۔ اللہ نے اس امت میں پیدا فرما دیا، تو کتنے شکر تو بغیر کسی چیز کی طرف آنے کے بغیر ہی اتنے شکر وہ آپ پر واجب ہیں۔ تو میرے سننے والوں میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہر حال میں میرے رب کا شکر ادا کیا کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوتا ہے۔ رب کریم کس طرح سے آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے، اپنے رزق کے دروازے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ صرف اور صرف میرے رب سے جڑیے، اللہ سے جڑیے، اللہ سے مانگیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں ہونا پڑے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہاتھ آپ کے خالی لوٹ آئیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا سیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو، مزید لوگ جو ہیں وہ اس ویڈیو کو جان لیں، وہ اللہ کی طرف آئیں۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔